1,00,000 سے زائد. صحابہ کرام میں بڑے عظیم عظیم علماء تھے, فقہاء تھے, محدثین تھے, مفسرین تھے, مجتہدین تھے, ہے نا. آج پورا دین جو ہم تک پہنچا ہے, اس امت تک پہنچا ہے, کس نے پہنچایا؟ حضور کے بعد ظاہر ہے اسی جماعت نے پہنچایا. جماعت صحابہ نے, جماعت اہل بیت نے, انہی لوگوں نے تو پہنچایا. تو حضور جب اس دنیا سے گئے تو اپنی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. 1,00,000 سے زائد اپنے شاگرد حضور نے اپنی امت کو عطا فرمایا. اور دنیا کے مختلف حصوں میں حضور نے اپنے مبلغین بھیجے کہ جہاں اللہ کے دین کی اشاعت کرو مختلف حصوں میں. اور اسی سنت کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ رکھا. آپ نے پیری مریدی کو کیا سمجھا؟ کیا سرکار غوث پاک ساری زندگی بس ہاتھ پیر ہی چلوا رہے تھے؟ کیا ساری زندگی صرف دعوتیں ہی کھا رہے تھے؟ کیا ساری زندگی صرف نعرے ہی لگوا رہے تھے؟ کیا ساری زندگی صرف اپنے قصیدے ہی پڑھ رہے تھے؟ کیا ساری زندگی سرکار غوث پاک کی عیش و عشرت ہی میں گزری ہے؟ نہیں. یہ تو بارہا سنا ہے آپ نے. اپنے مطلب کی بات ہر شخص کر لیتا ہے, سن لیتا ہے. سب کہتے ہیں سرکار غوث پاک مرغا کھاتے تھے, مرغا بڑا پسند ہے. مرغا کھانے کے بعد ہڈیوں سے کہتے تھے قم باذن اللہ, تو پھر مرغا دوبارہ زندہ ہو جاتا. یہ سب باتیں تو بڑی یاد ہے کیونکہ یہ اپنے پیٹ کی بات ہے. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے سرکار غوث پاک نے کتنے مجاہدات فرمائے, کتنی مشقتیں, کتنی محنتیں کی ہیں. کیا وہ بھول جاؤ گے؟ 25 سال تک بیابانوں کی, جنگلوں کی سیر کرتے رہے. درختوں کے پتے کھا کھا کر کے آپ نے گزارے کیے. دریاؤں کا پانی پی کر کے گزارا. اور کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں ملتا تھا. اتنا آگے نکل جاتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ 40 دن بغیر پانی پیے رہ جاتے تھے. 40 عالم یہ ہو گیا کہ خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا پیٹ میری پیٹھ سے لگنے لگا. پیٹ اور پیٹھ ایک ہونے لگی. کتنی محنت کیا. 15 سال کا ریکارڈ ہے. 15 سال کا ریکارڈ ہے. ہر رات بغیر ناغہ کیے مکمل ختم قرآن پاک فرماتے تھے. روزانہ ایک ختم قرآن. 15 سال کا ریکارڈ ہے. روزانہ ہر رات ایک ختم قرآن. آج ہم ایک سورت بھی نہیں پاتے الگ سے تلاوت کے لیے بڑھ گیا. کتنی محنت ہے. 40 سال کا ریکارڈ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے جو وضو آپ نے کیا ہے اسی وضو سے آپ نے نماز فرض ادا کی. معمولی بات. بولیے. اپنا وطن چھوڑ دینا, جان سے زیادہ عزیز اپنی والدہ سے دور ہو جانا, اپنا گھر بار چھوڑ دینا, سفر کی مشقتیں برداشت کرنا. کتنی محنت کیا. سرکار غوث پاک نے جو اپنے فضائل حکم الہی سے بیان کیے, یہ سب بڑے بات کی چیز ہے. سرکار غوث پاک کی زندگی کا وہ حصہ مت بھولو جسے حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اور فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کعبے کے خلاف سے لپٹ کر بڑے درد سے رو رہا ہے اور بارگاہ الہی میں اس طرح سے التجا کر رہا ہے کہ اے اللہ, اے میرے کریم, میں بڑا گنہگار ہوں, مجھ سے بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں, کوئی حسن عمل میرے دامن میں نہیں ہے. یا اللہ, جب میدان حشر میں تو سب کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا, مجھے بھی اٹھائے گا, تو سارے اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے. یا اللہ, تو اپنے
اپنے اس گنہگار بندے کو اندھا کر کے اٹھانا تاکہ کسی کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو. یہ درد بھری دعا ہو رہی. اپنے اس گنہگار بندے کو اندھا کر کے اٹھانا تاکہ اولین و آخرین جناب آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلیں موجود ہیں, کسی کے سامنے تیرا یہ بندہ شرمندہ نہ ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے. رو رہا ہے, درد بھری التجائیں کر رہا ہے, تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر رو رہا ہے. حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں, اس کی درد بھری آواز سن کر کے میں رک گیا اور میں سوچنے لگا, یا اللہ یہ شخص کتنا بڑا گنہگار ہوگا جو اس طرح کی دعائیں کر رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میرا دل بھی پسیج گیا, میرا دل بھی نرم ہو گیا, میں نے بھی اس کے لیے دعائیں شروع کر دی. میں نے کہا یا اللہ یہ شخص اگرچہ گنہگار ہوگا لیکن تیری بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کر رہا ہے. مولا اپنی شان رحیمی کریمی کے صدقے اپنے محبوب کے بغیر اس شخص کو معاف کر دے, اس شخص کو معاف کر دے. اس کے درد سے, اس کے رونے سے, اس کے سسکنے سے میں بھی دعا کرنے لگا. پھر میں نے سوچا کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. ذرا اس شخص کا چہرہ خلاف کعبہ سے باہر تو آنے دو, میں دیکھوں یہ کون خوش نصیب ہے جو اپنے رب کو منا رہا تھا. شہر سادی طواف کرتے کرتے رک گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون خوش نصیب ہے جو اپنے رب کو منا رہا تھا. اتنے درد سے منایا ہے, یقیناً اللہ مان گیا ہوگا, اللہ مان گیا ہوگا. اس امید پر شیخ سعدی رک گئے, کافی ساعت رک گئے, حضرات کافی وقت گزر گیا. اچانک اس شیخ نے, اس روتے ہوئے نوجوان نے جب اپنا چہرہ غلاف کعبہ سے باہر کیا, شیخ سعدی کا پورا جسم کانپنے لگا. کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے, وہ کوئی اور نہیں شیخ عبد القادر جیلانی. کیا دیکھا, شیخ عبد القادر جیلانی. بتائیے اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے, کیا ہماری آنکھوں میں کبھی ایک آنسو بھی آیا؟ صرف مردہ یاد کریں گے ہم لوگ, صرف حلوہ یاد کریں گے ہم لوگ. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کرو, یہ ہے قادریت. اپنے دامنوں کو حسن اعمال سے بھر لو, یہ ہے قادریت. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی قدس سرہ نورانی جلدی کسی کو مرید نہیں کرتے تھے. آپ کی محبوبیت کا ڈنکا بج رہا تھا, لوگ چہار دام کے عالم سے مرید ہونے کے لیے آتے تھے, حضور مرید کر لیں, لیکن جلدی آپ کسی کو مرید نہیں کرتے تھے. لیکن جیسے ہی کوئی شخص کہتا تھا حضور آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں, توبہ کرنا چاہتا ہوں, فوراً سرکار مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی اپنا ہاتھ بڑھا دیتے. صرف بڑھا نہیں دیتے تھے بلکہ سنو جملہ, میرے مخدوم فرماتے ہیں توبہ کرنے آئے ہو, آؤ اس فقیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دو, تم بھی توبہ کرو, یہ فقیر اشرف بھی توبہ کرے گا. اس لیے تم بھی توبہ کرو, میں بھی توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آؤ توبہ کریں. توبہ کے نام پر سرکار مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی اپنا ہاتھ بڑھا دیتے تھے. حضرات مرید ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے رجوع کرو, اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے چلے آؤ, اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لو. یہ ہے مرید ہونے کا مطلب, یہ ہے مرید ہونے کا مطلب. صرف قادری کہتے رہو, نماز ایک وقت کی نہ پڑھو. کیا رشتہ ہے غوث اعظم سے؟ غوث اعظم تو وہ ہیں جن کی نوافل بھی قضا نہیں ہوتی,
फराइज़ और वाजिबात तो अपनी जगह, जिनके नवाफिल भी पता नहीं होते थे। हज़रात बड़ी आसान सी बात है, जिस शख्स को दामन झटकना है ना, बातें लोग बहुत करते हैं, अरे हज़रत क्या करें, टाइम नहीं मिलता। किसी को कह दो नमाज पढ़े, अरे हज़रत काम धंधा इतना ज्यादा है, क्या बताऊं आपकी दुआ से, टाइम नहीं मिलता, कैसा नमाज पढ़ोगे? अच्छा कोई परेशान हाल है, हजरत बहुत परेशान हूँ, ये मसला है, ये परेशानी, हुजूर कोई ताबीज दे दीजिए और उसे कह दो कि मियां एक वजीफा है, आप उसके पाबंद हो जाइए, ताबीज का चक्कर छोड़िए, एक वजीफा हम आपको बताते हैं वो कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। अरे हजरत वजीफा हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग वजू से नहीं रहते हैं। मैंने हर आदमी शॉर्टकट चाहता है, बस एक ताबीज पहले और काम हो जाए, पढ़ना कुछ ना पड़े, अल्लाह का नाम भी ना लेना पड़े, हर आदमी शॉर्टकट चाहता है। अरे भाई अब पढ़ के तो देखो, अरे हज़रत क्या करें, टाइम नहीं है ना, हम लोग बहुत बिजी हो गए, कहाँ वजू करेंगे, अब कहाँ पाबंदी वजीफे की कर पाएंगे, ताबीज दे दीजिए बस काम हो जाए। तो भाई जिसे कुछ नहीं करना है उसके बहाने हजार है, और सरकार गौसे पाक की बड़ी महबूबाने खुदा औलिया की जमात में जिस शख्स का भी नाम ले लीजिए, इन लोगों का क्या मामला था, अब है आदमी अल्लाह वालों का, इनसे कोई फर्ज नहीं छूटता, इनसे कोई वाजिब नहीं छूटता, इनसे कोई नफल नहीं छूटती, इनसे कोई मुस्तहब उमूर नहीं छूटते। अरे हद तो ये है, औलादो वज़ाइफ का सिलसिला, दुआए हैदरी हो, दुआए हिज़्बुत तहर का वजीफा हो, दुआए सैफी का अमल हो, दुआए बशमुख हो, दुआए हिज़्बुत तहर हो, इसी तरह दुआए मुगनी हो, दुआए बरहती शरीफ हो, दुआए नादे अली शरीफ हो, कितने औलादो वज़ाइफ हैं। फिर हर नमाज के बाद हर बुजुर्ग का हर सिलसिले के औलादो वज़ाइफ अलग अलग, और रात की इबादतें अलग, दिन की इबादतें अलग, उन्हें इतना टाइम कहां से मिल जाता है, उन्हें इतना टाइम कहां से मिल जाता है। बीवी बच्चे भी संभाल रहे हैं, मुरीदीन को भी संभाल रहे हैं, और आदो वज़ाइफ में भी लगे हुए हैं, फराइज़ की पाबंद भी है। तो मियां वजह बस इतनी है कि जो शख्स अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रुजू करता है, अल्लाह ताला उसके वक्त में भी बरकतें अता फरमा देता है, उसके वक्त में भी अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा देता है, उसके वक्त में भी बरकतें होती है। आज आप कहते हैं ना वक्त की बरकत भी खत्म हो गई, हजरत कब सुबह हुई पता नहीं चला, कब रात हो गई पता नहीं चला, इसलिए कि नीयतें साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है। सरकार गौसे पाक ने सिर्फ इबादतें अल्लाह की, नमाज रोजा हज व ज़कात ही से नहीं किया, बल्कि खिदमत खल्क जो सरकार गौसे पाक की जिंदगी में नजर आ रहा है, सुन लोगे कसम खुदा की हम दम रह जाएंगे। सरकार गौसे पाक ने इस उम्मत का कैसे ख्याल रखा और कैसे कैसे मौके पर आपने दस्तगीरी फरमाई है। आप देखें, बड़ा खूबसूरत सा वाक़या मैं आपको सुनाकर समझाने की कोशिश करूं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए बगदाद से सफर शुरू कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। लोगों में ये खबर फैल गई कि हुजूर गौसे पाक हज के सफर के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तैयार हुए कि हुजूर के साथ हम भी हज करेंगे। जैसे आज भी कोई पीर मुर्शिद जाते हैं तो कितने मुरीदीन उनके अकीदत को तैयार हो जाते हैं, अरे हुजूर के साथ मौका मिलेगा तो क्यों छोड़े। अल्लाह ने तौफीक दी है तो हमें ऐसा मौका गनीमत जानना चाहिए। तो एक एक पीर के साथ कितने कितने लोग हो जाते हैं, वो तो पीर आगे पीर, वो तो पीर आगे पीर थे। यह सैकड़ों लोग बगदाद और इराक के हुजूर गौसे पाक के साथ सफर के हज के लिए तैयार हो गए। एक बहुत बड़ा काफिला तैयार हो गया हुजूर गौसे पाक से के साथ में हज करने के लिए। सफर मुसलसल जारी है, मुसलसल जारी है। जहां जहां जिस जिस इलाके से गुजरने जा रहे थे, हर हर शहर में, हर हर गांव में ऐलान होने लगा
اے شہر والوں مبارک ہو تمہارے شہر سے شیخ عبد القادر جیلانی گزرنے والے. ہر گاؤں میں اعلان ہونے لگا مبارک ہو تمہارے شہر سے غوث اعظم گزرنے والے. حضرات سفر ہوتا رہا کئی دن گزر گئے. جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگ بھی صاف ہو جاتے تھے. وہاں کے لوگ بھی صاف ہو جاتے تھے. ایک بہت بڑا قافلہ ہونے لگا. بڑی دور تک نظر جانے لگی ہمراہیوں کی. ایک گاؤں میں پہنچے. کافی لوگ استقبال کے لیے آئے. بہت سارے لوگوں نے آ کر سرکار کا راستہ روک لیا. گاؤں کے لوگ تھے. ان لوگوں نے آ کر کے عریضہ پیش کیا اور کہا حضور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ بس ایک رات ہمارے گاؤں میں قیام فرما لیں. بس ایک رات ہمارے گاؤں میں قیام فرما لیں تاکہ جی بھر کے ہم آپ کا دیدار کر لیں. جی بھر کے ہم آپ کا فیض پالیں. سرکار بس ایک رات دے دیجیے. سرکار کو سے بات فرمایا ٹھیک ہے آپ کا یہ عریضہ قابل قبول ہے. میں آپ کے اس آبادی کو ایک رات کا وقت دینے کے لیے تیار ہوں. اب جو شہر کے اس گاؤں کے جو بڑے بڑے سیٹ لوگ اور امیر لوگ تھے وہ آگے بڑھے. انہیں یہ لگا کہ ہمارے گھر میں بڑی سہولت ہے, ہر چیز کی آسائش ہے, جگہ زیادہ ہے. سرکار ہمارے یہاں آئے تو زیادہ اچھا ہے. آج بھی ہوتا ہے نا جب کوئی پیر صاحب آتے ہیں تو کمیٹی والے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بھائی حضرت تو آ رہے ہیں لیکن کہاں ان کا قیام ہوگا, کس کے گھر میں کشادہ جگہ ہے, کس کے گھر میں اچھی آسائشیں ہیں, اے سی لگا ہوا ہے, اٹیچ باتھ روم ہے. یہ سب دیکھا جاتا ہے نا کہ فلاں میں بڑے حضرت آ رہے ہیں, کس کے گھر میں زیادہ سہولتیں ہیں وہاں حضرت کو ٹھہرایا جائے. تو پھر جو اس آبادی میں سب سے قابل ہوتا ہے جس کا گھر اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم کا ہوتا ہے, اے سی لگی ہوتی ہے, گھر میں کشادہ جگہ ہوتی ہے, پھر حضرت کا انتظام وہاں کیا جاتا ہے. یہی تو ہوتا ہے. بولیے اسی نیت کو لے کر کے اس گاؤں کے بڑے بڑے سیٹ لوگ آگے بڑھے اور کہا حضور ہمارے گھر میں کافی جگہ ہے اور ہمارے گھر میں کافی آسائشیں ہیں. سرکار آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی, آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیں. لیکن سنو وہ غوث اعظم تھے. وہ غوث اعظم تھے. آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا ہے نا ایک رات کا وقت تمہارے گاؤں کو دوں گا, لیکن سنو میرے ایک سوال کا جواب دو. تمہاری پوری آبادی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ تمہاری پوری آبادی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ اتنی تعداد میں جو لوگ آئے تھے راستہ ڈھونڈنے کے لیے, کسی غریب کو کیسے پہچانا جائے گا؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے راستہ روکنے, عریضہ پیش کرنے کے لیے. غریب کہاں ہوگا؟ سب سے پیچھے. کہاں ہوگا؟ یہ تو بڑے بڑے لوگ ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں یہ بتاؤ اس آبادی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ سارے لوگ پلٹ کے پیچھے دیکھتے رہے. ایک شخص بڑا شرمندہ سا سر جھکائے کھڑا, کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, بڑی ناساز حالت میں سر جھکائے کھڑا. سارے لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا حضور یہ آبادی میں سب سے غریب آدمی. سرکار وہ سے بات فرماتے ہیں یہاں آئیے. وہ بیچارہ شرم سے سر جھکائے قریب آیا. حضرت نے فرمایا ایسا ہے یہ سارے لوگ اور آپ بھی ان کے ساتھ میں ہیں, ایک رات کا وقت مجھ سے مانگ رہے ہیں. میری خواہش یہ ہے کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں آپ کے گھر پہ قیام کروں؟ میری خواہش کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں آپ کے گھر پہ قیام کروں؟ وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. سرکار نے وسیم خان کے قدموں میں گرا, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. کہا حضور آپ میرے گھر پہ, ساری دنیا ایک نگاہ جلوہ دیکھنے کے لیے آپ کا ترستی ہے اور آپ پوری رات میرے گھر پہ رہیں گے. لیکن سرکار میں بہت غریب آدمی ہوں, آپ دیکھیے نا میرے جسم پر پہننے کے صحیح کپڑے تک نہیں ہیں, یہ بھی پہنے ہوئے. سرکار اپنے گھر میں میں آپ کو بٹھاؤں گا, میرے پاس اچھی چادر بھی نہیں, اچھی چادر بھی نہیں, میں آپ کو کہاں بٹھاؤں گا؟ میرے گھر میں حضور میں ٹوٹی جھوپڑی میں رہتا ہوں.
رہا ہوں سرکار, میں آپ کی ضیافت, آپ کی مہمان نوازی بھی نہیں کر پاؤں گا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں سب جانتا ہوں, مجھے وہ سب مت سناؤ, بس تم یہ بتاؤ اپنی جھوپڑی میں عبد القادر جیلانی کو رہنے کی اجازت دیتے ہو کہ نہیں؟ کہا حضور اجازت کی کیا بات ہے, آپ صاحب اختیار ہیں, اور یہ تو ہماری قسمت کا ستارہ چمکے گا اگر آپ میرے گھر تشریف لے آئے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں چلو آج ہم اپنے اس بیٹے کے گھر قیام کریں گے. دیکھو یہ ہے گرانے کی اللہ گاؤں کے امیر اور سیٹھ لوگ تھوڑا سا مایوس ہو گئے کیونکہ وہ پوری تیاری کر رکھے تھے سرکار کو بلوانے. لیکن سرکار غوث پاک نے سب کرم فرمایا تو سفر فرمایا. اللہ نے چشم رحمت کچھ اس طرح سے اٹھی, ہر ایک نے یہ سمجھا میری طرف نظر. آپ نے فرمایا میاں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پوری رات تو دے رہا ہوں, آؤ بیٹھو نا میرے پاس. سرکار غوث پاک اس غریب کی ٹوٹی سی جھوپڑی میں گئے, اس کا پورا خاندان مارے خوشی کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, پھوٹ پھوٹ کر کے رونا ہے کہ سرکار ہمارے قبیلے ہمارے خاندان کی جھوپڑی میں آئے. سرکار تشریف فرما ہوئے, لائن لگ گئی ملنے والوں کی, لوگ نظر پیش کر رہے ہیں, کوئی مٹھائی لے کر کے آ رہا حضور قبول فرما لیں, کوئی فروٹ لے کر کے آ رہا حضور قبول فرما لیں, کوئی کپڑے لے کر کے آ رہا ہے حضور قبول فرما لیں, کوئی دینار اور درہم لے کر کے آ رہا ہے حضور قبول فرما لیں, کوئی سونے کے سکے اشرفی لے کر کے آ رہا ہے حضور قبول فرما لیں. ساری رات ملنے والوں کا تاتا لگا ہوا ہے, لائن لگی ہے ہزاروں کی, اور ساری رات حضور جمع کرتے رہے. پوری جھوپڑی اللہ کی نعمتوں سے بھر گئی, پوری جھوپڑی اللہ کی نعمتوں سے بھر گئی. اس غریب کو آپ نے بلایا اور کہا بیٹا ایسا ہے ابھی تو رات کا ایک حصہ گزرا اور دیکھو اللہ کی رحمت سے تیری ساری جھوپڑی بھر گئی ہے, کیا تم اجازت دیتے ہو میں تمہاری جھوپڑی کے باہر تمہارے برآمدے میں بیٹھ جاؤں؟ کیا اس بات کی اجازت ہے؟ دیکھیے اخلاق ہے, یہ اخلاق ہے. صاحب خانہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, لیکن اگر مہمان ہے تو مہمان کی بھی کچھ پابندیاں بغیر اجازت کے وہ کام نہ کریں. سرکار غوث پاک تو صاحب اختیار تھے نا, لیکن اس کے باوجود آپ اجازت دے رہے. یہ ہے غوث پاک سرکار کی تعلیم, یہ نہیں کسی کے گھر میں بس یوں گھس جاؤ. فرمایا بیٹا اجازت دیتے ہو تمہاری جھوپڑی کے برآمدے میں بیٹھ جاؤ. ہاں سرکار کیسی بات کر رہے ہیں, سب کچھ آپ کا ہے. سرکار غوث پاک تشریف لائے, لوگوں کے ملنے والوں کا ہجوم آتا رہا, نعمتیں جمع ہوتی رہی, درہم و دینار سونے کے سکے سب جمع ہوتے رہے. کوئی اناج لا رہا ہے, کوئی فروٹ لا رہا ہے, کوئی مٹھائیاں لا رہا ہے. حضرات صبح ہوتے ہوتے اس کا سارا برآمدہ اللہ کی نعمتوں سے بھر گیا. سارا برآمدہ, کہاں کہاں سے لوگ چلے آ رہے ہیں ملنے کے لیے, شہروں سے دیہاتوں سے, سارا برآمدہ اس کا, جھوپڑی بھی فل ہو گئی, گھر کا برآمدہ بھی فل ہو گیا. نماز فجر سرکار غوث پاک کی ادائیگی میں ادا کی گئی. سرکار غوث پاک کی ابتدا میں کیا خوش نصیب لوگ تھے, سرکار غوث پاک کی ابتدا میں نماز فجر ادا ہوئی اور غوث پاک نے سارے گاؤں والوں سے کہا کہ سنو آپ کی گزارش کو میں نے قبول کیا اور ایک رات کا قیام کر لیا, اب آپ لوگ اجازت دیں ہم اپنا سفر آگے کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے حضور بس چند لمحے کا وقت دے دیجیے, یہ آپ کے سارے نذرانے, یہ آپ کے سارے مال و متا, یہ سارا ہم کچھ باندھ دیتے ہیں, اس کے بعد سفر شروع ہوگا. سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ تم سے کس نے کہا کہ یہ سب کچھ میں ساتھ لے جاؤں گا؟ یہ کس نے کہا کہ یہ سارا کچھ میں لے جاؤں گا؟ کہا حضور اس کا کیا کرنا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس کی جھوپڑی کا میں مہمان تھا یہ سب اسی کا ہے. جس کی جھوپڑی کا میں مہمان تھا یہ سارا کچھ اسی کا ہے. اللہ اکبر, سونے کے سینکڑوں سکے, درہم و دینار ہزاروں کی تعداد میں, اتنے اناج جو زندگی بھر اس نے کبھی ایک نگاہ سے دیکھا نہیں تھا, اتنے فروٹ, اتنی مٹھائیاں اس خاندان نے دیکھا نہیں تھا جو سرکار غوث پاک کے ایک رات کی قیام سے اللہ نے عطا فرمایا. اب
بتائیے غریبوں کا مسیحا، غریبوں کا اتنا خیال رکھنے والا پیر نہیں ہوگا قرآن۔ میرے آقا غوث پاک نے اس غریب کو بلا کر فرمایا بیٹا یہ میرا نہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے، مجھے امید ہے کہ اتنے سارے مال سے اللہ تعالیٰ تیری بھی اور تیری نسلوں کی بھی زندگی آباد کر دے گا۔ یہ ہے غوث اعظم۔